بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناچیز بندہ علامہ طالب سر کرمانی، بستی یاسر آباد، چک مغل، تحصیل میلسی، ضلع بہاری، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میرے 3 چینل ہیں۔ ایک کا نام ہے کرمانی ٹی وی 3، جس کی خدمت میں یہ مسائل میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی، اس میں قرآن مجید، فرقان حمید کی تفسیر ہے، لکھ رہا ہوں، اس کا نام ہے تفسیر کرمانی، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تیسرا میرا چینل ہے اکبر کرمانی، اس میں بھی میرے دوستوں اسلامی مسائل ہیں۔ آج میں آپ کو احکام مسجد کے احکام جو ہیں ان کے بارے میں مسائل عرض کروں گا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ترمذی شریف میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوتے تھے تو درود شریف پڑھتے تھے اور فرماتے تھے رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اے میرے اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب نکلتے تھے مسجد سے باہر تو درود شریف پڑھتے تھے اور کہتے تھے، فرماتے تھے رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ پہلی دعا میں رحمت کا لفظ استعمال کرتے تھے اور دوسری میں فضل کا، اس کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں، اے رب تو میرے گناہ بخش دے اور اپنے فضل کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے اور نکلتے وقت یہ دعا پڑھتے، یعنی مسجد میں جب جاتے، جب نماز پڑھ کے واپس آتے تو یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ کہتے۔ اس کے بعد وہ دعا پڑھتے جو میں نے عزیزان محترم دعا پڑھی ہے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عز و جل، یعنی اللہ تعالیٰ کو، اللہ عز و جل کو سب جگہ سے زیادہ محبوب مسجدیں ہیں اور سب سے زیادہ مبغوث بازار ہیں۔ اسی کے مثل جبیر بن مفعم، عبداللہ بن عمر، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ یہ قول عز و جل کا یعنی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ بخاری، مسلم وغیرہ ہما میں انہی سے راوی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد مبارک فرماتے ہیں کہ 7 شخص ہیں، 7 آدمی ہیں جس پر اللہ عز و جل سایہ کرے گا اس دن کہ اس کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، یعنی قیامت کے دن۔ امام عادل اور وہ نوجوان جس کی نشو و نما اللہ عز و جل کی عبادت میں ہوئی، اور وہ شخص جس کا دل مسجد کو لگا ہوا ہے، اور وہ شخص کے باہم اللہ کے لیے دوستی رکھتے ہیں، اسی پر جمع ہوئے، اس پر متفرق ہوئے، یعنی مسجد میں گئے، با جماعت نماز پڑھی اور اس کے بعد اکٹھے ہو کر باہر نکل آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اس پر بہر آئے۔ اور وہ شخص جسے کسی عورت صاحب منصب و جمال نے بلایا، اس نے کہہ دیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ شخص جس نے کچھ صدقہ کیا اور اسے اتنا چھپایا کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی کہ داہنے نے کیا خرچ کیا ہے، یعنی داہنے ہاتھ نے کیا دیا ہے، اور وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور آنکھوں سے آنسو بہائے، اللہ فرماتا ہے کہ میں قیامت کے دن اپنے سائے میں رکھوں گا، جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ترمذی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ، ابن جان، حاکم اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم کسی کو دیکھو کہ مسجد کا عادی ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو، گواہی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ میں نے جو عرض کیا ہے یہ ترمذی شریف میں موجود ہے۔
اور حدیث ترمذی میں یہ بھی ہے کہ جب حسن غریب ہے، حاکم نے کہا کہ صحیح الاسناد ہے۔ اور جو میں پہلی حدیث کی عرض کیا یہ ابن ماجہ، ابن خزیمہ وغیرہ میں تمام میں موجود ہے جو میں نے عرض کیا۔ صحیحین میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد میں تھوکنا خطا اور اس کا کفارہ زائل کر دیتا ہے، یعنی مسجد میں نہیں تھوکنا چاہیے۔ اور میرے دوستو صحیح مسلم میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر میری امت کے اعمال اچھے برے سب پیش کیے گئے، نیک کاموں میں اذیت کی جگہ کا راستہ ہے دور کرنا پایا، اور برے اعمال میں مسجد میں تھوک کے زائل نہ کیا گیا۔ مطلب جو یہ میں نے حدیث عرض کیا ہے اس میں یہ بھی نکلتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جو امتیاں ہیں ان کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، یعنی فرشتے ان کو لے کر جاتے ہیں کہ فلاں تمہارے امتی نے اچھا کام کیا، تمہارا یہ امتی نے برا کام کیا۔ تو مطلب جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسا بشر ہے، جس طرح ہم ہیں، تو ان کو عبرت پکڑنی چاہیے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اعمال جو کہتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم ہم جیسا ہے اس پر آتے ہیں؟ عقل کرو اور عقل کے ناخن لو۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ہدایت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، رسول ہے۔ میرے دوستو صحیح مسلم میں، ابو داؤد میں ہے اور ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر امت کے ثواب پیش کیے گئے یہاں تک کہ تن کا جو مسجد سے کوئی باہر کر دے، اور گناہ بخش کیے گئے تو اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ کسی کو آیات یا سورت قرآن دی گئی اور اسے بھلا دی۔ اور ابن ماجہ کی ایک روایت میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضور فرماتے ہیں جو مسجد سے اذیت کی چیز نکالے اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز و جل جو ہے اس کے لیے ایک گھر جنت میں بنائے گا۔ تو مطلب جو چیز اذیت مسجد میں دیتی ہیں، کیڑے مکوڑے جو بھی ہیں ان کو صاف کرنا چاہیے، جھاڑو دینا چاہیے۔ ابن ماجہ واسرہ بن اسکا سے اور طبرانی ان سے اور ابو داؤد اور ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مساجد کو بچوں اور پاگلوں اور جو ہے بے و شر اور جھگڑے اور آواز بلند کرنے اور حدود قائم کرنے اور تلوار کھینچنے سے بچاؤ۔ اس کی کچھ میں تشریح کر دیتا ہوں کہ مسجد میں بچے نہ آئیں۔ میں نے دیکھا، میں بھی امامت کرتا تھا، بچے آتے تھے، لوگوں کو روکتا رہتا تھا کہ چھوٹے بچے ہیں، نہ ان کو استنجا کرنے کا پتہ ہے، نہ ان کو ناپاکی اور پاکی کا پتہ ہوتا ہے، پھر آ کر شور و غل کرتے ہیں بچے، ابو ابو کہتے ہیں اور آپس میں لڑتے ہیں۔ امامت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے امام صاحب، قرات کرتا ہے، تو پھر ان میں جو ان کی آواز ہوتی ہے وہ قرات میں صاف ظاہر ہے دخل ہوتا ہے، بھول سکتا ہے۔ تو محترم مسجد میں جو ہے بچوں کو، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کو نہیں آنے دینا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور پاگلوں کو بھی نہیں آنا چاہیے، پاگل عقل سے ختم ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کیا بات کرنی ہے، مار دیتا ہے، اونچا اونچا بولتا ہے۔ اور بائع و شر سے بھی محفوظ، یہ نہیں کہ ایک آدمی مسجد میں بیٹھ جائے خرید و فروخت شروع کر دے، محترم ناجائز ہے۔ اور پھر جھگڑے کرنے سے، لڑائی جھگڑا، اونچی اونچی باتیں کرنا، لوگوں کو گالی گلوچ دینا، اور بلند آواز سے بھی منع کیا گیا کہ اونچی بات نہ کرو مسجد میں، اللہ کا گھر ہے۔ اور حدود کے متعلق بھی فرمایا گیا کہ کسی کو سزا ہے تو مسجد میں اس کو کوڑے مارے جائے، سزا دی جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح خانہ کعبہ امن کی جگہ ہے، مسجد بھی اسی جیسی ایک امن کی جگہ ہے۔ اور تلوار کھینچنے سے بچاؤ، یعنی کہ یہ نہیں کہ تلوار، پہلے وقتوں میں تلواریں تھیں اور مسجد میں جو ہے تلوار لے کر آتے تھے، تو اس سے بھی بچاؤ تلوار سے کہ کہیں وہ کسی کو قتل نہ کر دے۔ ترمذی، دارمی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے دیکھو تو کہو خدا تیری تجارت میں نفع نہ دے۔ دیکھو کتنا سخت الفاظ
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں، جو فرمان میں عرض کر رہا ہوں میرے محبوب کا بحقی شعب الایمان میں حسن بصری سے ملا، مرسلن روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو، کہا ان کو خدا سے کچھ کام نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، آج کل دیکھو کہ مسجد میں باتیں ہو رہی ہیں، گفتگو، سیاسی گفتگو ہو رہی ہے مسجد میں۔ تو میرے دوستو، ابن خزیمہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، حضور نے فرمایا ایک دن مسجد میں قبلہ کی طرف تھوک دیکھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مسجد میں قبلہ کی طرف تھوک دیکھا، اسے صاف کیا، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کیا تم میں سے اس بات کو کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر کوئی شخص اس کے منہ کی طرف تھوک دے؟ ابو داؤد، ابن خزیمہ، ابن حبام، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قبلہ کی جانب تھوکے قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کا تھوک دونوں آنکھوں کے درمیان میں ہوگا۔ اور امام احمد کی روایت میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، سعد بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مسجد میں سویا تھا، ایک شخص نے مجھ پر کنکری پھینکی، دیکھا تو امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرمایا جاؤ ان دونوں شخصوں کو میرے پاس لاؤ، میں ان دونوں کو حاضر فرمایا، اگر تم کسی قبیلہ کے ہو یا کہاں سے رہنے والے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہم جو ہے لف کے رہنے والے ہیں۔ فرمایا اگر تم اہل مدینہ سے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا کہ وہاں کے لوگ ادب سے واقف تھے، مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آواز بلند کرتے ہو۔ عزیز محترم، آج میں نے حدیث پاک سے یہ ثابت کیا، باقی مسائل بھی آخر میں جو میں نے عرض کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس میں وہ آدمی جو سو رہے تھے، مسافر تھے، بحث سے، تو آپ نے بچا دیا۔ میں نے دیکھا کہ گاؤں کے گوٹھ کے کڑی کے لوگ ہوتے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، پنکھے لگے ہوتے ہیں یا اے سی ہوتا ہے، وہیں سو جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں نہیں سونا چاہیے، نہیں سونا چاہیے، نہیں سونا چاہیے۔ نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، جتنا دیر بیٹھو، جب آپ تھک جائیں اللہ کی بات کرتے کرتے نہیں تھکنا چاہیے، اور پھر گھر جا کر سوئیں، مسجد میں نہیں سونا چاہیے۔ وہ لوگ جماعت در جماعت تبلیغ کرتے ہیں اور پھر وہ رات کو مسجد میں بسترے لگا کر سو جاتے ہیں اور ساری رات سوتے رہتے ہیں، خدا جانے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ نیند میں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے انسان، موت جو ہے، نیند ایک موت کا حصہ ہے۔ میرے دوستو، آپ نے مسجد میں نہیں سونا، میں نے آپ تک باقی بھی فرمان سنا دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بھی آج کل لوگ اس بات پر جو ہے عمل نہیں کر رہے کہ مسجد میں نہ سوئیں۔ انشاءاللہ بقیہ مسائل میں آپ کو مسجد احکام کے متعلق فقیہ عرض کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔